بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، بلوچستان کے علاقہ ضلع کولو میں ایک جنازہ ہوا، جس کے بعد دعا بعد از جنازہ ہوئی، اور وہاں کا رہنے والا ایک دیوبندی مولوی کریم بخش اس نے اعتراض کیا کہ یہ بدعت ہے۔ اس پر میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں اپنے ساتھیوں کی تسلی کے لیے، اور جو ناظرین اور جو سامعین سنیں گے ان سب کی تسلی کے لیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب تم فارغ ہو جاؤ عبادت سے تو محنت کرو۔ اب اس کی تفسیر میں تفسیر ابن عباس میرے سامنے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول، قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے پہلے مفسر صحابی رسول، عربی میں تفسیر کی۔ آپ ارشاد کیا فرماتے ہیں، یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تفسیر ہے۔ فَانْصَبْ فِي الْعِبَادَةِ وَيُقَالُ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ، کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو تو دعا کرو، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ جب نماز سے فارغ ہو، چاہے نماز فرض عین ہو یا فرض کفایہ ہو، فرض سے فارغ ہو تو کیا کرو، دعا کرو۔ مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو چکو تو خالص اس میت کے لیے دعا کرو، خاص طور پر خالص۔ اب آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز جنازہ، اس وقت ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا، وہ جمع کے صیغے استعمال کر رہے ہیں آپ، ہمارے مردوں کو بخش دے، ہمارے حاضر کو بخش دے، وغیرہ وغیرہ۔ تو خالص دعا اس کے لیے نہیں ہے۔ اب جب نماز سے فارغ ہو چکے، نماز جنازہ کے بعد خالص اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس میت کی مغفرت فرما۔ اور یہاں پر مولوی کریم بخش اور دیوبندی جو اعتراض کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ فتاوی سراجیہ پڑھ لیں، فلانا فتاوی پڑھ لیں، فلاں جگہ پہ آپ فلانے فقیہ کی بات مانیں۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے قیام نہ کرو۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے دعا کے لیے قیام نہ کرو، اس کا کوئی خاص مقصد ہے نا؟ ہر ایک فقیہ نے ہر ایک لکھنے والے نے لکھا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے قیام نہ کرو۔ تو کیا مطلب، اس کا مطلب ہے قیام نہ کرو، کھڑے ہو کے دعا نہ کرو، تو بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں؟ تو وہ تو آپ کے نزدیک بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کا کیا معنی ہے کہ قیام نہ کرو دعا کے لیے، نماز جنازہ کے بعد قیام نہ کرو، اس کا کوئی خاص معنی ہوگا نا؟ اچھا قیام نہ کرو تو کیا نعت خوانی کر لو، ٹھیک ہے نا؟ دعا کے لیے قیام نہیں کرنا، نعت خوانی کے لیے قیام کر لینا ہے۔ آپ تو اس کے لیے بھی نہیں مانتے۔ پتہ چلا کہ یہ جو خاص لفظ استعمال کیے گئے ان کے خاص معنی ہیں، اور معنی کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو ایسا ذکر کیا کہ کمال کر دی۔ میں اپنے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں، مطلب یہ کہ جن فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے قیام نہ کرو، مطلب یہ کہ اسی حالت میں کھڑے ہو کے دعا نہ کرو کہ کوئی جانے والا، آنے والا، دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ ابھی نماز جنازہ ہی ہو رہی ہے، یہ دعا نماز جنازہ کا حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے قیام کرنا مکروہ ہے، مطلب نماز جنازہ کے بعد اسی حالت میں کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ مکروہ ہے، نمبر ایک۔ اور دوسرا فقہاء کرام نے جو فرمایا ہے کہ مکروہ ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لمبی دعا نہ ہو، دعا لمبی نہ ہو، کہ تجہیز و تکفین میں تاخیر نہ ہو جائے، اور اگر تاخیر نہ ہو تو لمبی دعا بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہو رہا ہے۔ مطلب دو ہی وجوہات ہیں، پوری دیوبندیت مر جائے اور ان دو وجوہات کے بغیر کسی فقیہ کا کلام دکھا دے، نہیں دکھا سکتی۔ جن فقہاء کرام نے فرمایا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، دو ہی وجوہات کی بنا پر فرمایا ہے۔ ایک یہ کہ اسی حالت میں، یعنی صفوں کی حالت میں دعا نہیں کرنی، تو ہم کیا صفوں کی حالت میں کرتے ہیں؟ نہیں، صفیں توڑ کر دعا کرتے ہیں۔ امام بھی ادھر مڑ جاتا ہے، لوگ بھی اگر جوتے پہن کر جناب ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، مطلب صفیں توڑ کر کرتے ہیں۔ اور صفیں توڑ کر اگر کوئی کرتا ہے تو بالکل سب کے نزدیک صحیح ہے، جائز ہے، مستحب ہے، کسی کے نزدیک بھی مکروہ نہیں ہے۔ تو دوسری وجہ جس نے مکروہ کہا ہے تو اس کی دوسری وجہ کیا ہے کہ دعا لمبی نہیں کرنی کہ تجہیز و تکفین میں جو ہے وہ تاخیر ہو جائے۔ تو کیا آدھے گھنٹے کی دعا ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، مختصر دعا ہوتی ہے۔ تو جب مختصر دعا ہو اور صفوں کی حالت میں نہ ہو تو ہر فقیہ کے نزدیک، ہر عالم کے نزدیک
14 صدیوں سے یہی چلا آتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مستحب ہے، صحیح ہے، جائز ہے اور ثواب کا کام ہے۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ آپ اسی حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں تو بحمد اللہ نہ صرف اطلاق بلکہ صراحتاً تعمیم زمانہ ہے، جس میں نماز جنازہ سے قبل و بعد متصل و منفصل سب اوقات کا تعین داخل۔ تو جس وقت دعا کیجئے بلا شبہ عین معمور بے اور حسن فی حد ذاتی ہی ہے۔ تو جب تک کسی خاص وقت کی ممانعت شرع مطہر سے ثابت نہ ہو، منع و انکار حکم شرع کا رد و ابطال ہے۔ قرآن پاک میں آرڈر ہے کہ کھڑے بیٹھے جیسے مرضی ہو تمہیں چاہیے کہ تم ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، یہ عام حکم ہے، اور دعا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور دعا ذکر ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ تم کھڑے بیٹھے ذکر کرو، جیسے ہو لیٹے ہو ذکر کرو، اور اللہ کہتا ہے اذکروا اللہ، ذکر کرو۔ اب جو قرآن پاک کی حکم عام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر کرو، اور ٹائم کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس ٹائم مرضی کرو۔ ہاں جہاں حکم شرع آ گیا، مثلا نماز اللہ اکبر سے شروع ہو رہی ہے، تو اب نماز کے جب شروع کر دیا تو نماز میں وہی چیز پڑھنی ہے جو نماز میں آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ثنا کی جگہ آپ نے جو ہے وہ دعا شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن نماز سے پہلے یا نماز کے بعد جب بھی، جس وقت بھی، جس ٹائم بھی، جس گھنٹے، جس ساعت، جس گھڑی بھی آپ اللہ کا ذکر کریں گے، دعا کریں گے، وہ جائز ہوگا۔ تو یہ ہے کلمہ عموم، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کلمہ عموم ارشاد فرماتا ہے، اور اس کلمہ عموم کو کلمہ خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور دیوبندیت کے پاس اگر دلیل ہے تو وہ لائے سامنے ہم کہیں گے ٹھیک ہے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، اس کی دلیل ہے آپ کے پاس، تو کہاں ہے؟ ہم نے دلیل دی قرآن سے، ہم دلیل دے رہے ہیں حدیث سے، ہم دلیل دے رہے ہیں فقہا سے، اور آپ دلیل کہاں سے دے رہے ہیں؟ عقل سے۔ اس سے تو کام نہیں ہوتا۔ آپ دلیل دیں قرآن و حدیث سے، نہیں دے سکتے، اگر دیں گے تو پھر ہم مانیں گے جی بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب قرآن پاک کا حکم عام ہے کہ جب بھی تم دعا کرو بالکل ٹھیک ہے، تو پھر جب یہ فرض نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، اللہ فرماتا ہے جب بھی میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ تو یہ جب بھی میں، تو یہ بھی ٹائم داخل ہے نماز جنازہ کے بعد والا بھی۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے، تو اس کی کہاں پہ جو ہے وہ تخصیص ملتی ہے یہ بتا دینا۔ ہم نے حکم عام بیان کیا، اور جب حکم عام ہو تو قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ۔ آپ نے پڑھا ہوگا اصول الشاشی میں کہ مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، مقید اپنی تقیید پہ جاری ہوتا ہے، اور اللہ نے عام حکم رکھا، مطلق حکم رکھا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو بحمد اللہ نہ صرف اطلاق بلکہ صراحتاً تعمیم زمانہ ہے، جس میں نماز جنازہ سے قبل و بعد متصل و منفصل سب اوقات داخل ہیں۔ تو جس وقت دعا کیجئے بلا شبہ عین معمور بے و احسن فی حد ذاتی ہی ہے۔ تو جب تک کسی خاص وقت کی ممانعت شرع مطہر سے ثابت نہ ہو، خاص وقت کی منع و انکار حکم شرع کا رد و ابطال ہے۔ جو بندہ منع کرتا ہے وہ حکم شریعت کو جو ہے کہ مخالف کرتا ہے، اس کو باطل ٹھہراتا ہے۔ اب آگے کرتے کرتے ارشاد فرماتے سبحان اللہ، مثال دیتے، کہتے اس کی مثال یوں سمجھ لو، تو ایسا ہوگا کہ زید کہے اگرچہ قرآن عظیم میں اقیم الصلاۃ وغیرہ بصیغہ عموم دارد، یعنی عموم کے صیغے کے ساتھ آیا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، مگر خاص میرا نام لے کر حکم کہاں ہے، تو مجھ پر فرضیت نماز کا ثبوت نہیں۔ یعنی ایک بندہ یہ کہے کہ مجھ پر نماز فرض نہیں، کیوں کہ اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ نماز پڑھو، یہ کہاں کہا ہے کہ بھئی وسیم تم پڑھو، زید تم پڑھو، نذیر تم پڑھو، بشیر تم پڑھو، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح جسے دیوبندی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ حکم تو ہے کہ بھئی دعا کرو، لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ جناب نماز جنازہ کے بعد کرو، یہ دکھاؤ۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح اقیم الصلاۃ نماز پڑھو، اور بندہ کہے کہ یہ بتاؤ کہ میرے اوپر نماز فرض کہاں پہ ہے، میرا نام کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں آپ سے ذی ہوش سے یہی کہا جائے گا کہ جب عام نازل تو بھی داخل، اگر مدعی خروج ہے خروج ثابت کر۔ فرمایا جب عام داخل ہے تو عام میں ہی آتا ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ دعا کرو تو یہ وقت جو ہے نماز جنازہ کے بعد والا یہ بھی اسی عمومیت میں داخل ہے، لہذا دعا کرو تو کوئی حرج نہیں، قرآن کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح فرمایا اقیم الصلاۃ جب تو کہا جائے گا قرآن پاک میں یہ عام حکم ہے کہ نماز پڑھو، تو اس میں وسیم، نذیر، کمال سب داخل ہے۔ فرمایا کہ اگر تو سمجھتا ہے کہ نہیں خارج ہے، اس حکم سے خارج ہے، تو تیرے اوپر دلیل بنتی ہے، تو دلیل سے ثابت کر کے یہ خارج ہے اور یہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔